حضرات سلام علیکم. میں مولانا سید احمد علی زیدی خدیجہ ٹی وی کے لیے آپ کی خدمت میں درس قرآن کے حوالے سے ایک پروگرام لایا ہوں جس کا موضوع ہے ایمان اور اطاعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب قرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور خبردار اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ کتنا کریم ہے جو صاحبان ایمان سے یہ خطاب کر رہا کہ تمہارے پاس ایمان بھی ہے تو تم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھنا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا. یہی وہ تمہارے اعمال اور تمہارا ایمان ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری آخرت میں نجات اور سرفرازی ہوگی. اطاعت اور ایمان کے حوالے سے جو ہم کو دنیا میں فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن آخرت میں جو فوائد ہوں گے اسے بھی آپ سنیں. ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 69 سے 70 تک. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ارشاد الہی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. یہ صاحبان نعمت کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان کی رفاقت لاجواب اور بے مثال ہے. یہ فضل خدا ہے اور اللہ ہر شے کو جاننے کے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ایک نیک انسان یہی تو چاہتا ہے جب وہ ایک مکان خریدتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا پڑوس مل جائے، ایسا پڑوسی مل جائے جو ہماری زندگی اچھی گزرے، تعلقات اچھے رہیں. تو آپ سوچیں جب دنیا میں ہماری یہ تمنا ہے تو ہم فیہا خالدون والی حیات جو ہمیشہ زندگی رہنا ہے، اس کے لیے پھر ہم کیا سوچیں گے. لیکن ایمان والوں کے لیے اور اطاعت گزاروں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوگا کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور اسے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فضل ہے. آپ نے غور کیا؟ تو یہ ایک اطاعت اور ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ایک اطاعت کی آیت اور آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. پھر اگر آپس میں کبھی کسی شے پر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو خبردار فیصلہ خود نہ کرنا بلکہ اللہ رسول اور اولو الامر سے رابطہ قائم کرنا. اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے تو یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی اس کے اندر صاحبان ایمان کو اس بات کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف کا حل تمہیں نہیں دیا گیا ہے. اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے تو تم اللہ اور رسول اور صاحبان امر سے رجوع کرو. یعنی وہ جو فیصلہ کریں گے وہ تمہارے لیے مفید بھی ہوگا اور مؤثر بھی ہوگا، انتہائی مفید ہوگا. یہ پیغام بھی صاحبان ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ اکثر اختلاف ہو جاتے ہیں کسی بات پر یا کسی شے پر، تو انسان خود فیصلہ نہ کرے بلکہ اللہ، رسول اور اولو الامر سے، صاحبان امر سے رابطہ قائم کرے. یہ ایمان اور اطاعت کے حوالے سے
پھر ایک عظیم پیغام تھا جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور خبردار اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کیسے اعمال برباد ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں؟ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ اعمال برباد اس طرح سے ہوتے ہیں جس کا اشارہ ہوا سورہ حجرات کی دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ان سے اس انداز سے بات بھی نہ کرو جس طرح ہمیں آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر یہ تمہارے جیسے ہوتے تو ہم اجازت دے دیتے، لیکن ہرگز یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، جب نبی سے گفتگو کرنا، نبی سے کلام کرنا، تو یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر تم نے ان سے بلند آواز سے بات کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ سوچیے عزیزو، کتنا اہم مرحلہ ہے، کتنی عظمت ہے سرکار دو عالم کی کہ اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا کہ ہرگز اپنے اعمال ضائع نہ کرنا۔ اعمال ضائع ہونے کی صورت قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ انسان کتنی محنت سے نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی حرکت سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال صاحبان ایمان کو رکھنا چاہیے۔ یعنی اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے رکھے ہوئے روزے ضائع ہو جائیں گے، ہمارا حج بیت اللہ ضائع ہو جائے گا، ہماری زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، امر معروف اور دیگر خدمات جو ہم نے کی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی، صرف ایک عمل بد کی وجہ سے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو ہم نے بلند کر لیا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انجام نہ دے وہ اعمال جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ایک قرآن نے یہ اعلان کیا کہ اس اعتبار سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، پھر ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، خبردار اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرو، کسی پر احسان جتا کر، کسی کو اذیت پہنچا کر، ریاکاری کر کے۔ کیا تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے؟ کیا تمہارا ایمان آخرت پر نہیں ہے؟ اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہوتا تو تم اپنے اعمال کیوں ضائع کرتے؟ یعنی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، تو ہم نے پھر اس احسان کو بتلانا شروع کر دیا اغیار میں کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، میں نے تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں تو قرآن مجید کے اعتبار سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یا ہم نیک اعمال کرنے کے بعد اذیت اور ظلم کا سبب بنتے ہیں تو بھی ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بھی قرآن آواز دے رہا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کا تحفظ کریں، اپنی عبادتوں کا تحفظ کریں، اپنی نیکیوں کا تحفظ کریں، اور جو اللہ رسول نے پیغام دیا ہے اس پر ہم گامزن رہیں، اس پر ہم عمل پیرا رہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے خدا حافظ چاہوں گا۔ فقط والسلام۔ پھر آئندہ اگلے موضوع پر ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔